علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے، کیا کوئی گھر میں یا مسجد کے اندر جب کوئی نماز پڑھتا ہو تو اس کے سامنے سے گزرنا کیا جائز ہے، یا اگر بہت بڑا کام درپیش آیا ہے تو کیا اس حالت میں اس نمازی کے سامنے سے گزرا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ میرے ایک بھائی ہیں، انہوں نے سوال پوچھا ہے اور میں انشاءاللہ جو ہے حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو جو ہے جواب عنایت فرماتا ہوں۔ یہ جو حدیث جو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ حدیث ترمذی کی ہے، جس میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہو تو اس کے سامنے سے ہرگز نہ گزرا جائے۔ اگر کوئی شخص کسی نمازی کے سامنے سے نکل جا رہا ہے، اس کے سامنے سے گزر رہا ہے، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نکلنے والے کے لیے جو اللہ نے سزا رکھی ہے، یعنی نمازی کے آگے سے گزرنے کا جو گناہ ہے، اگر وہ گناہ وہ شخص جانتا جو نمازی کے سامنے سے گزرا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا کہ یا رب، تو نے سزا رکھی ہے تو وہ مت دے، بلکہ میں اپنی طرف سے ایک سزا معین کرنا چاہتا ہوں، اپنے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب پوچھے گا، بتا کون سی سزا تجھے چاہیے، کون سی سزا تو نے طے کری ہے؟ تو وہ فرمائے گا کہ یا اللہ، جو تو نے سزا دی ہے اس کو مت دے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے زمین کے اندر زندہ دھانس دے۔ اللہ اکبر۔ زمین کے یعنی نمازی کے آگے سے گزرنے کا جو گناہ ہے، اس گناہ کو جب دیکھے گا جب گزرنے والا، تو وہ فرمائے گا یا اللہ، تو مجھے وہ سزا مت دے جو تو نے رکھی ہے، بلکہ تو مجھے زندہ زمین کے اندر دھسا دے۔ اللہ اکبر۔ حاضرین، اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کتنا بڑا اور کتنا سخت گناہ ہے۔ اور دوسری حدیث ہے جس میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ 40 دن کھڑے رہنے کو بہتر جانتا۔ یعنی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے وہ پہلی حدیث ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ پتہ ہوتا تو وہ 40 دن تک وہیں پر کھڑا رہتا۔ بلکہ علماء اکرام مورخین اسی حدیث کی روشنی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے شاید 40 دن کہا ہے، یا 40 مہینے کہا ہے، یا 40 سال کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ کو صرف ایک لمحے کے لیے وہاں پر نہیں رکا جا رہا ہے، آپ سے وہاں پر نہیں کھڑا ہوا جا رہا ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھڑا رکھے گا جو نمازی کے سامنے سے گزرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے سے گزر گیا تو جو گزرے گا اس کے اوپر گناہ ہے، نماز پڑھنے والے کے اوپر گناہ کوئی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور نماز نہ ہی تو اس کی ٹوٹے گی اور نہ ہی نماز کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی سزا دی جائے گی، بلکہ گزرنے والے کے اوپر یہ جو ہے قانون لاگو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے عذاب الہی میں ڈالے گا۔ لیکن ہمیں یہ بات دھیان میں رکھنی ہے کہ ہم ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں پر لوگوں کا آنا جانا نہ ہو۔ مثال کے طور پہ مسجد کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دروازے کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ طریقہ ان کا غلط ہے، بلکہ مسجد کے اندر ستون بھی ہوتے ہیں، اور اگر آپ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ مسجد کی پہلی صف میں جا کر جو ہے سنتیں ادا کریں، نماز پڑھیں، تاکہ ادھر سے کوئی نکلنے کا کسی کا کوئی مسئلہ نہ رہے۔ اور گھر میں بھی اگر کوئی ہماری جو ماں بہنیں اگر نماز پڑھتی ہیں تو ایسی جگہ پر نماز پڑھیں جہاں پر بچوں کا آنا جانا یا کسی کا نکلنا نہ ہو۔ یہ مسئلہ ہمیں خیال میں رکھنا ہے۔ باقی نماز کے تعلق سے اگر کوئی بھی مسئلہ کوئی آپ کو معلوم کرنا ہے تو کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے جو ہے سوال کا جواب دیا جائے گا۔